ایک زمانے کی بات ہے، بغداد کے عہد میں جب خلافت عباسیہ کا تاج ہارون الرشید کے سر پر تھا، لوگ ان کے عدل، فراست اور سخاوت کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ہارون الرشید صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے حکمران تھے جو اپنے رعایا کی مشکلات جانے اور ان کے مسائل حل کرنے میں دل سے یقین رکھتے تھے۔ ہارون الرشید کے دربار میں ہر وقت شاعری، موسیقی، علم اور حکمت کے قصے سننے کو ملتے تھے، لیکن ان کی زندگی کا سب سے دلچسپ پہلو یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی رات کے وقت عوام میں گھومنے نکل جاتے، بغیر کسی کو پتہ چلے کہ وہ خود خلیفہ ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ ان سے اپنی شکایات اور مشکلات بغیر خوف کے بیان کریں۔ ایک رات کی بات ہے، ہارون الرشید نے اپنا عام لباس پہنا اور بغداد کی گلیوں میں نکل گئے۔ لوگ ان کی شکل و صورت نہیں پہچان سکتے تھے، کیونکہ وہ بالکل عام شہری کی طرح نظر آ رہے تھے۔ وہ شہر کے بازار سے گزرے جہاں دکانیں بند ہونے کو تھیں اور لوگ اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک غریب آدمی جس کا نام یوسف تھا سڑک کنارے بیٹھا تھا۔ یوسف کے پاس کوئی روزی نہیں تھی اور وہ بھوک سے تنگ آ چکا تھا۔ یوسف نے سوچا کہ آج رات شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو عام شہری کی طرح نظر آ رہا تھا ان کے پاس آیا اور پوچھا، بیٹے کیا ہوا؟ اتنے دکھی کیوں بیٹھے ہو؟ یوسف نے دکھ بھرے دل سے کہا، جناب آج میرے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ ہی گھر والوں کے لیے۔ کل بھی یہی حال تھا۔ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ ہارون الرشید نے اسے غور سے سنا اور پھر ہنس کر کہا، پریشان مت ہو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، لیکن پہلے مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم چالاک ہو؟ یوسف تھوڑا حیران ہوا لیکن پھر کہا، جی جناب میں چالاک ہوں، لیکن بھوک سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہارون الرشید نے کہا، اچھا تو ایک کھیل کھیلتے ہیں، اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہیں اور تمہارے خاندان کو خوشی ملے گی۔ پھر ہارون الرشید نے یوسف کو کہا کہ شہر کے سب سے بڑے بازار میں ایک خاص بوتل ہے جس میں بادشاہ کے خزانے سے کچھ سونا چھپا ہوا ہے، اگر وہ بوتل لے آئے تو یہ سونا اس کا ہوگا۔ یوسف نے ہمت جمع کی اور بازار کی طرف دوڑا۔ یہاں دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ بازار میں بہت سے لوگ موجود تھے اور ہر کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس بوتل میں خزانہ چھپا ہوا ہے۔ یوسف نے اپنے ذہانت اور چالاکی سے سبھی رکاوٹوں کو پار کیا۔ وہ چھپ چھپ کر آگے بڑھتا اور ہر مشکل کو حل کرتا۔ آخرکار یوسف نے بوتل تلاش کر لی اور واپس خلیفہ کے پاس آیا۔ ہارون الرشید نے حیرت اور خوشی کے ساتھ کہا، شاباش، تم واقعی چالاک ہو اور تمہاری کوشش قابل تعریف ہے۔ اب یہ سونا تمہارا ہے اور میں تمہارے خاندان کے لیے بھی روزی کا انتظام کر دوں گا۔ یوسف کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے خلیفہ کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس نے یہ نہیں جانا کہ یہ شخص اصل میں خلیفہ ہارون الرشید تھے۔ ہارون الرشید نے یہ بھی کہا، یاد رکھو بیٹے، کبھی بھی محنت اور چالاکی کا راستہ مت چھوڑنا۔ مشکل حالات ہمیشہ آتے ہیں، لیکن عقل اور حوصلے کے ساتھ ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف لوگوں میں مشہور ہوا بلکہ اس نے ہارون الرشید کے عدل اور فراست کی مثالیں بڑھا دیں۔ لوگ یہ بات یاد کرتے تھے کہ ان کا خلیفہ صرف تخت و تاج تک محدود نہیں، بلکہ وہ عوام کے دکھ درد میں شریک رہتا تھا اور ان کے مسائل کو دل سے حل کرنا چاہتا تھا۔